ہم جیسا آدمی گردن کٹا کے بھی تصویر لگا دے گا تو کوئی 2-4 دوست ہوں گے کہ وہ کمنٹس کریں گے، لیکن خان صاحب کا اگر نام بھی ہوگا تو لوگ اس کو توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں اور بڑے غور کے ساتھ اس میں سے معنی نکالتے ہیں۔ یہ جو بات ہے یہ بڑا اعزاز ہے اور یہ ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، اور اس کے لیے عمر کی ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیے، دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے گل اور بلبل کی بات کی اور یہ سوچے بغیر کہ انہوں نے بلبل جیسا پرندہ دیکھا بھی ہے یا نہیں، صفوں کے صفحے سیاہ کر ڈالے اور تاریخ کی تاریخ ان کے ذکر سے بھری پڑی۔ اب ایسے لوگوں کے جمع غفیر میں اور ایسے لوگوں کی فکر کی اور لفظوں کی اس بارش میں جو کہ صدیوں سے جاری ہے، کم سے کم 5 صدیاں تو ہمارے سامنے ہیں کہ گل اور بلبل اور گیسو اور کاکل اور گوٹا اور بسی اور چال اور گردان، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ باقاعدہ کوئی گوشت کی دکان ہے۔ حضرت میر انیس جب امام علی مقام کے گھوڑے کی تعریف کرتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ مرزا غالب یا ذوق یا سودا یا مومن اپنی کسی محبوبہ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ گھوڑے کی چال کی بھی وہی تعریف ہوتی ہے جو محبوبہ کی چال کی ہوتی ہے، اور گھوڑے کی گردن کی میر انیس نے جو تعریف کی ہے وہ بھی وہی ہے کہ جو مومن خان مومن نے اپنی محبوبہ کی تعریف کی ہے، اور اس کی زلفوں کی اور اس کی دم کی، اور یہ ساری تعریف جو 5 صدیاں گزار کے جو نسل اب اس وقت زمین کے اوپر ہے اور سانس لے رہی ہے، اس کو یہ احساس بھی بھول گیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ 5 صدیوں سے ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے، بالکل شروع میں جب ہمارے ہاں لٹریچر کا آغاز ہوا تو شاعری کے بچے نے جس سرزمین پہ آنکھ کھولی اس کا نام ہے سرزمین دکن۔ وہ بڑے سچے لوگوں کی زمین تھی، اور قلی قطب شاہ ہوں یا حسن شوقی ہوں یا محمد بیدری ہوں یا مستمی بیجاپوری ہوں یا ولی دکنی ہوں، یہ بڑے سچے لوگ تھے اور انہوں نے شاعری کو اپنی زمین سے جوڑ کے اس میں سے معنی پیدا کیا۔ چنانچہ ان کی شاعری جو ہے گوجری روایت کے گرد گھومتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ شاعری کا کارواں دکن سے چل کے شمالی ہند یعنی کہ دلی میں آیا، اس وقت اس میں جو اس وقت کے جو سو کالڈ علماء تھے، حضرت میر تقی میر اور اینڈ کو، اس کے بعد سے لے کے اب تک شاعری کا قبلہ بدلا ہوا۔ تو اس بدلے ہوئے قبلے میں آپ چل رہا ہے، آپ چل گیا، چل تو وہ رہا تھا، بند کرنا چاہیں؟ اچھا جی، ارے بھائی میری آواز ایسی ہی رہے گی، آپ کچھ بھی کر لیں، فوٹوگرافر کچھ کر لیں، میری شکل ایسی رہے گی، اور اس کے ساتھ ہی قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہی جمیل صاحب کا پیغام ہے۔ یعنی میں نے تو اپنے ذات کے حوالے سے یہ بات کہہ دی، لیکن میں کہنا یہی چاہتا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک ہم یہ بھول گئے کہ اس ساری جو تلمیح اور تشریح اور وزن اور بحر اور ردیف اور قافیہ اور اس سارے جو بھول بھلیاں ہیں، اس میں سچ ہم سے نہیں چھوٹ گیا۔ مرزا غالب نے ایک جگہ کہا تھا کہ بر روئے شش دہر در آئینہ باز ہے، اب امتیاز ناقص و کامل نہیں رہا۔ اور وہی وہ پہلا آدمی ہے کہ جس نے سر سید کو تنبیہ کی تھی کہ تم کن درباروں کی بات لے کر بیٹھے ہو، دنیا بدل چکی۔ اور وہی وہ پہلا آدمی ہے کہ جس نے غزل کے فارمیٹ میں تنگی کی شکایت کی تھی۔ لیکن ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے ہم اس کو لفظوں میں کچھ بھی کہتے ہیں کہ اپنے ذات میں انجمن تھے اور ادارہ تھے اور احساس تھے، یہ تھا وہ تھا، لیکن وہ بہرحال تنہا آدمی تھے اور اپنا پیغام اپنے معنی سمیت اپنے ساتھ زمین کی نیچے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ سر سید نے جب تحریک چلائی کہ از دل ریزت از دل خیزت بر دل رزت،
یعنی کہ بات ایسی ہونی چاہیے کہ جو دل سے نکلے اور دل میں جائے۔ اس کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ سچائی کی شرط ہے، اور سچ کہنے والے ہر سوسائٹی میں کم ہوتے ہیں، اور سچ کو سمجھنے والے اور اس کو ہضم کرنے والے اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنی اس پوری شاعری کی تاریخ کو اور پوری نظم کی تاریخ کو لے کر سلسلیت سے آج تک ہم چلتے ہیں، تو درمیان میں ترقی پسند تحریک آتی ہے، اور ترقی پسند تحریک ایک میسیج لے کر آتی ہے، اس کے پاس ایک پورا فارمولہ ہے کہ جو اپنی سوسائٹی کو نہیں پوری دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اس فارمولے کا فوراً ہی انگریز کی اس وقت حکومت تھی، جو کہ کیپٹل سوسائٹی کے لوگ تھے اور امپیریل سوسائٹی کے لوگ تھے اور اسی کے وفادار تھے، ان لوگوں نے اپنے تحفظ کے لیے چند مدرسے بنائے تھے۔ مدرسہ دیوبند ہو یا مدرسہ بریلوی ہو یا سہارنپور کا مدرسہ ہو، یہ سب انگریزوں نے بنائے تھے، اور انہوں نے اپنے ان اداروں کو ایکٹیو کر دیا، اور فوراً ہی وہ کتاب جس کا نام تھا انگارے، وہ ضبط کر لی گئی۔ حالانکہ اس میں حکومت کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ انگارے کی کاپی میرے پاس بھی ہے، آپ حضرات کے پاس بھی ہوگی، آپ اس کو دوبارہ پڑھ کے دیکھ لیجیے اس نظر سے۔ اس میں حکومت کے خلاف ایک لفظ نہیں ہے، اس کے باوجود یو پی کی گورنمنٹ نے اس کو باقاعدہ بند کر ضبط کر لیا اور اس کی مزید اشاعت پر پابندی لگا۔ اس کے بعد ترقی پسند کانفرنس ہوئی 1936 میں لکھنؤ میں، اور اس وقت کے تقریباً تمام بڑے نام جتنے جو کہ ادب کی فضا پر دیو قامت حیثیت رکھتے ہیں، وہ سب اس میں شریک ہوئے۔ چند ایک لوگ جیسے کہ علامہ اقبال اس وقت صاحب فرائش تھے، بیمار تھے، اس میں شریک نہیں ہو سکے، یا نگار جو نکالتے تھے نیاز فتح پوری صرف اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے کہ ان کو تانگے کا کرایہ نہیں دیا تھا، یعنی پک اینڈ ڈراپ نہیں دیا تھا آج کی زبان میں اگر آپ کہیں، ورنہ وہ بھی شریک ہونے کو تیار تھے۔ پریم چند نے اس کی صدارت فرمائی تھی۔ اس کے بعد سے آج تک اتنا ہو سکا ہے کہ ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ وقت گزاری کا تفریح طبع کا سامان ہے، اس میں آگے بڑھنے کی کوئی روا اور اس میں کوئی ایسا پیغام نہیں ہے کہ جو ہماری زندگیوں کو بدل سکے، ہمارے باطن میں تہذیب کا کوئی ایسا سلسلہ پیدا کر سکے کہ جو ہمیں دنیا کی اقوام میں کوئی نمایاں یا کوئی ممتاز مقام دلا سکے۔ اتنا فرق یہ اس ترقی پسند تحریک کی تقریباً 100 سال کی کاوشوں کے بعد اتنا فرق ہمارے تاریخ کی زندگی میں آیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا نقشہ اور دنیا کے جو معمولات ہیں وہ اتنی تیزی سے بدلے ہیں کہ اس کا حساب لگانا بھی مشکل ہے۔ یعنی ایک زمانہ تو وہ تھا کہ سوسائٹی اسٹون ایج سے نکل کے ایگریکلچر ایج میں آئی اور ہزارہا برس تک ایگریکلچر ایج چلتی، اس کے بعد میٹل ایج میں آ گئی، ہزارہا برس تک میٹل ایج آ گیا۔ اس کے بعد عربوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو گھوڑا ہے اس کو ہم جنگی مشین کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے ہر جنگ میں فتح پائی اور یورپ کے دروازے تک پہنچے۔ اس کے بعد بارود ایجاد ہو گیا، جس قوم کے پاس بارود تھا اس کو فتح ملتی رہی اور وہ دنیا پر چھا گیا۔ لیکن جب سے یہ مائکرو چپس آئی ہے اس کے بعد سے دنیا کی ترقی کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ وہ جو کسی فرٹیچر سے شاعر کا شعر ہے کہ انقلابات زمانہ بھی عجب ہیں شاید آج وہ دیکھ رہے ہیں جو سنا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں کہ جو پرذہن ہیں اور ایک بند گلی میں رہتے ہیں اور گھٹن کی فضا انہیں راس آ گئی۔ وہ لوگ جنہیں اب بھی تازہ ہوا کے جھونکے کا انتظار ہے، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مرزا غالب نے دیا سلائی دیکھی تھی، یعنی کہ ماچس۔ سفر کلکتہ کے دوران انہوں نے صرف ماچس دیکھی تھی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو قوم آگ اپنی جیب میں لے کے چلتی ہے اس سے ہم نہیں جیت سکتے۔ اس وقت ہم لوگ مقناطیس سے آگ جلایا کرتے تھے ہندوستان۔ تو مرزا غالب نے اس وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ جس قوم کے پاس دیا سلائی اور وہ جیب میں آگ لے کے پھرتی ہے اس سے لڑنا ہمارے بس کا روک۔ وہ ہے نا
پوری نظم ہے جس میں انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے. اے تازہ باردان بساتے ہوائے دل زنہار اگر تمہیں ہوس ناؤ. یہ محض شاعری نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی بڑے دیدہ ور کے دل کی آواز ہے جس کو کہ صحیح طور پر سمجھا بھی نہیں. بہرحال اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جیسا آدمی پیدا ہوتا ہے اور اس کی فکر میں کئی مدارج آتے ہیں. کبھی وہ یعنی قدرتی مناظر کا عاشق ہو جاتا ہے، کبھی وہ امت مسلمہ کی یکجائی کا خواب دیکھتا ہے، اور کبھی وہ لینین کو خدا کے حضور پیش کر کے اپنی معافی کا راستہ تلاشتا ہے. کبھی وہ دل بڑا کر لیتا ہے تو کارل مارکس کے لیے کہتا ہے کہ نیست پیغمبر پلے در بغل دارت کتاب. اور کبھی جو ہے وہ مومن ہے تو بے دیر بھی لڑتا ہے سپاہی. تو اس طرح کی وہ ظاہر ہے کہ جس سوسائٹی میں اقبال پیدا ہوئے تھے اس کی 4 نسلیں غلامی کے دور میں گزر چکی تھیں. ایک سیال کوٹ کے نوجوان سے آپ اس سے زیادہ کی توقع کر بھی نہیں سکتے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ بڑے حوصلے کے آدمی تھے. مجھ جیسا آدمی ہوتا اور 100-200 سال پہلے کے سیال کوٹ میں پیدا ہوتا اور اس کے بعد برطانیہ اور جرمنی جاتا تو شاید میں اتنا مروب ہو جاتا یا میں کولیپس ہو جاتا. یہ بھی ممکن تھا، لیکن اقبال نے بہرحال اپنے آپ کو سنبھالا اور جو کچھ اس سے بن سکا اس نے کیا. اب جبکہ تازہ ترین ایک کتاب آ چکی، تازہ ترین تو نہیں ہے، اس کو بھی آج ہو گئے 10-12 سال ہو گئے. ڈیوڈ ملر کی ایک کتاب آئی، اس کا نام ہے مارکیٹ کلنگ. اب دیکھیے یہ کتاب یورپ میں لکھی گئی اور اس نے کلیئر یہ لکھا کہ جو ہے اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز نے ملکوں کو بانٹ لیا ہے اور اب وہ اپنی پروڈکٹ اپنی شرائط پر اپنے کنزیومر تک پہنچاتے ہیں اور اب ان کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے، اس لیے مارکیٹ ختم ہو گئی. اب صرف 2 طاقتیں بچی ہیں. ایک طاقت پروڈکٹیوٹی کی طاقت ہے اور دوسری کنزیومنگ کی طاقت ہے. جو جتنی بڑی سوسائٹی ہے وہ اس کا فیصلہ بھی اب اس بات پر ہے کہ اس کا GDP کتنا ہے. اب اس بات پر نہیں ہے کہ اس کے پاس فوج کتنی ہے، اس کا علاقہ کتنا ہے، اس کا کلچر کیسا ہے، اس کی تہذیب کیسی ہے. ان باتوں کے پیش نظر جمیل صاحب کے جو قاری ہیں اس کی تعداد جو کم ہے، جس کا کہ ابھی انہوں نے ہمارے رئیس اختر نے بہت ہی انرجیٹک آدمی ہیں اور انہوں نے یوں چٹکی بجاتے ہوئے ان کی تقریب کا اعلان کر دیا اور تقریب کر کے دکھا دی. جبکہ یہ بالکل یوں سمجھیے کہ ایمرجنسی میں انہوں نے پتہ نہیں کب اس وقت انہوں نے ٹھان لیا کہ مجھے آج کی ڈیٹ میں اور اسی وقت کرنی ہے اور کہیں بھی کر لوں گا. اب مجھے یقین آ گیا کہ یہ آدمی کہیں بھی کوئی تقریب کر سکتا. آج ہی شہر میں ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور بڑے اچھے شاعر ہیں. ان کے والد بھی شاعر تھے، ان کے دونوں ماموں شاعر تھے، ان کے نانا شاعر تھے، لیکن وہی حضرت جگر مراد آبادی کے دائرے میں گھومنے والے شاعر. تو شوکت نوید ان کو چند سال پہلے کینسر ہو گیا تھا، تو آج ان کے ساتھ ایک لائف اچیومنٹ ایوارڈ کی تقریب ہے اور وہ ہے تقریباً 7 بجے کے قریب. اتفاق سے میں اس میں بھی مہمان خصوصی ہوں. وہ ایک ہفتے دوستی ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے ادا کرنے کی. سب لوگ وہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ اپنے تقریب لے کے بیٹھ گئے اور دیکھیں انہوں نے کیا کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. میں یہ بات اس لیے آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ اس پیغام کو جو ہے سننا اور ہضم کرنا، جیسا کہ میں نے بالکل شروع میں کہا تھا، وہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کو اکنامکس سے بھی شرکت ہونی ضروری ہے. آپ کو مذاہب بھی سمجھ میں آنے چاہیے. ہمارے یہاں تو یہ کہ اپنے مسلک کے علاوہ دوسرے مسلک کی بات سننا ہی گوارا لوگ نہیں کرتے، تو مذاہب تو دور کی بات ہے. بین المذاہب اور کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹڈی جو ہے اس کے ہمارے ہاں کوئی معنی ہی نہیں. پھر ہمیں پولیٹکس بھی سمجھنی چاہیے. پولیٹکس کے بغیر بھی اس کتاب کو آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ کو اگر جو تہذیبی اور تمدنی جو دھارے ہیں اگر ان سے رغبت نہیں ہے تو بھی اس کتاب سے آپ معنی نہیں کر سکتے.
یہ کتاب ایک بہت ہی وسیع نظر قاری کے لیے لکھی گئی ہے، اور بہت ہی کشادہ دل ہو کر اگر وہ قاری اس کو پڑھے گا تو اس کے لیے تو اس میں بہت کچھ ہے، ورنہ یہ کہ یہ صرف بلڈ پریشر ہائی کرنے کی ایک دوا ہے کہ جس کا ڈوز آپ صبح بھی لے سکتے ہیں اور شام بھی لے سکتے ہیں اور جب چاہے آپ لے سکتے ہیں۔ جمیل بھائی شاعرانہ ذوق رکھتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ وہ جگر مراد آبادی اینڈ کو والے شاعر نہیں۔ شاعری کی ایک سطح وہ بھی ہوتی ہے کہ جس میں آپ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کوا جیسا پرندہ بلبل کے مقابلے میں کتنا بھدا اور بدصورت ہے، آپ کو اس پر پیار آ جائے اور آپ بے اختیار کے اٹھ گئے کہ وہ آج میرے منڈیرے دادا بولے پاگل منڈو، وہ آپ کے لیے مہمان کے آنے کا سندیشہ ہے۔ بلبل کتنا خوبصورت ہوگا لیکن ہندوستان کی زمین پر وہ پل نہیں سکتا، وہ یہاں رہ نہیں سکتا۔ مغل شہنشاہوں نے پورا زور لگایا لیکن بلبل نے اپنی ہٹ دھرمی سے ایک قدم نیچے اتر کے نہیں دی۔ تو اس لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سچ سے پیار ہے اور اپنے قاری سے بھی یہ اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے، مطلب میری ان سے بات نہیں ہوئی لیکن میں زبان خاموش بھی تو سن لیتا ہوں نا، تو زبان خاموش تو یہی کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ آدمی کے مجمع سے جو کہ سمجھنے کو تیار نہ ہو، سوچنے کو تیار نہ ہو، تو وہ ان کا قاری نہیں ہے۔ ان کا قاری وہی ہے کہ جو ادب کا سنجیدہ قاری ہے اور حقیقت سے آنکھیں دو چار کرنے کا توانائی رکھتا ہے۔ حقیقت اتنی بھیانک چیز ہے کہ اگر کھلی یعنی حالت میں وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس سے نظریں نہیں ملا سکتے۔ اس بات کے لیے کتنے لوگ تیار ہوں گے کہ اب تک ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ فراڈ ہوا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ بڑی چالاکی سے ہم 23 سپتمبر اسی مہینے آئے گی آنے والی 23 مارچ میں تھینک یو 23 مارچ ہم 23 مارچ کو آج تک قرارداد لاہور سے جو قرارداد لاہور سے اس کا ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں، ذرہ برابر جسے کہتے ہیں، یہ مصنف یہاں موجود ہیں، یہ اس کی گواہی دیں گے اور یہ پورے ہوش و حواس میں ہیں، ان کی گواہی جو ہے ہر لحاظ سے آپ کو قابل قبول ہونی چاہیے کہ 23 مارچ کا 1940 میں قرارداد لاہور سے کوئی تعلق نہیں اور اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر اس کی سرکاری حیثیت ہوتی تو سندھ اسمبلی کا اجلاس چوری چھپے گورنمنٹ کالج لاہور کراچی میں نہیں، گورنمنٹ کالج حیدرآباد میں نہیں کروانا پڑتا اور یہاں سے قرارداد 1943 میں پاس نہ کروانا پڑتا۔ انگریز کی شرط تھی کہ کسی صوبائی اسمبلی سے قرارداد پاکستان منظور ہو۔ پنجاب میں یہ نہیں ہو سکتا، پنجاب میں یونینسٹوں کی حکومت اور یونینسٹ ہی جیتے تھے، سرحد میں کانگریس جیتی تھی، مسلم لیگ کا ان دونوں صوبوں میں کوئی تعلق ہی نہیں۔ بلوچستان بہت چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا مجموعہ تھا اور اس زمانے میں اس کا نام تھا USB، یونائٹڈ اسٹیٹس آف بلوچستان، چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا ایک مجموعہ تھا جس کا نام بلوچستان۔ قرارداد پاکستان صرف اور صرف سندھ اسمبلی میں پاس ہوئی اور اس کے لیے بھی سید صاحب نے ڈور ٹو ڈور جا کر کے فضا ہموار کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ قرارداد کامیابی سے پاس ہو جائے گا۔ یہ اس کے لیے انہوں نے گورنمنٹ کالج کالی موری حیدرآباد میں اس کا اجلاس کرایا، وہ بلڈنگ آج بھی موجود ہے، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہی ہوا کہ جو پاکستان کی سیاست میں مستقل پریکٹس میں ہے جو بات، وہ یہی ہے کہ جو سچا آدمی ہے آپ اس کو لائن سے نکال دیں تاکہ یہ کہ جو ہے آپ کا جھوٹ پنپ سکے۔ یعنی پاکستان کے قیام کے وقت انگریز کی جو شرط تھی کہ یہ چند معاملات ہیں ان پر آپ فیصلہ کر لیں، اس کے بعد پھر آپ آزاد ہوں گے باضابطہ طور پر، ورنہ آپ کا جو سربراہ ہوگا وہ صدر نہیں ہوگا، وہ ہوگا گورنر جنرل، اور گورنر جنرل کوئی ان کا نمائندہ ہوگا۔ لہذا قائد اعظم گورنر جنرل
सदर या वज़ीर आज़म नहीं थे। हिंदुस्तान ने ये काम 26 जनवरी को कर लिया था, तो उनके यहाँ ये दिन यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया गया था। पाकिस्तान में ये काम लियाकत अली खान के ज़माने में हुआ, तो इसके लिए मार्च का महीना रखा गया। तो हमारा 23 मार्च वही है जो हिंदुस्तान का 26 जनवरी, ये हमारा यौम जमहूरिया। और 62 से पहले ये यौम जमहूरिया के नाम से ही मनाया गया। आप पुराना अखबार कोई भी उठा के देख लीजिए। अक्टूबर 62 में अयूब खान फौजी हुकूमत ले आए, तो जब 63 में मार्च आया तो जमहूरियत तो थी नहीं, अब इसको यौम जमहूरिया किस मुँह से कहें? तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने इसका नाम, इस दिन का नाम यौम पाकिस्तान रखा था, जो आज तक चलता है। अब ये नाम सिविल गवर्नमेंट के को भी सूट करता है और फौजी हुकूमत को भी सूट करता है। अभी इस तरह के छोटे छोटे मामला हैं, इस पर आयशा जलाल ने बहुत लिखा है और अजीज़ साहब ने बहुत लिखा है। मर्डर ऑफ हिस्ट्री आपके सामने है। एक नहीं, इस वक्त तो वो जो मैंने अर्ज़ किया था मिर्ज़ा गालिब का शेर के पर रोए शहर दर आईना बाज़ा, अब 6 समतों से आईना खुला हुआ है। आप जहाँ से चाहें मालूमात ले सकते हैं और अपना क़िबला दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन अब हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर एक झूठ को सच समझ बैठे हैं, और अब ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये सच हो, जो कि हो नहीं सकता। यही वजह है कि जमील साहब जैसे जो जिन हजरात की तहरीरें रोशनी का इस्तारा हैं, उसको हम अपना क़िबला दुरुस्त करने के बजाय हम उससे नज़रें चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कि ये लोग भी हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, और वो जो हर धर्म आवाम है हमारी, वो भी अपने उन मुजस्समों से जो उन्होंने खुद तराशे हैं उनसे हटने को तैयार नहीं है। अब देखें कि ये जंग किस करवट जाके बैठती है। दुआ हमारी यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस फिक्र को आम होते हुए देख लें, और एक दफ़ा हम ये कह सकें कि हम भी एक सच्ची सोसाइटी के और एक